حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بت پرست ہو چکی تھی اور ان لوگوں کے 5 بت بہت ہی مشہور تھے جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ ان 5 بتوں کے نام کچھ اس طرح سے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام بدھ ہے، دوسرے کا نام سوا، تیسرے کا نام یغوث، چوتھے کا نام یعوق اور 5ویں کا نام نصر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جو بت پرستی کے خلاف تبلیغ کیا کرتے تھے اور ان لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے، مگر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کو طرح طرح کی سزائیں دیا کرتی تھی۔ چنانچہ اس کا ذکر قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے آتا ہے، سورہ نوح، اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو اور ہرگز نہ چھوڑنا ود کو اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو، بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو بہکایا ہے۔ یہ 5 بت کون سے تھے؟ ان کے بارے میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے یہ 5 فرزند تھے، یعنی کہ ان کے 5 بیٹے تھے جو نہایت ہی دین اور عبادت گزار تھے، اور لوگ ان 5 کے بہت ہی قریب تھے، یعنی ان کو بہت ہی زیادہ پسند کیا کرتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے اور اپنے باپ یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ جب ان 5 کی وفات ہو گئی تو لوگوں کو بہت ہی زیادہ رنج اور صدمہ گزرا، تو شیطان نے ان لوگوں کو تعزیت کرتے ہوئے یوں تسلی دی کہ تم لوگ ان 5 صالحین کا کوئی مجسمہ بنا کر رکھ لو اور ان کو دیکھ دیکھ کر اپنے دلوں کو تسکین دیا کرو۔ چنانچہ پیتل اور سیسے کے مجسمے بنا بنا کر ان لوگوں نے اپنی اپنی مسجدوں میں رکھ لیے۔ کچھ دنوں تک تو لوگ ان مجسموں کی زیارت کیا کرتے تھے، پھر لوگ ان بتوں کی عبادت کرنے لگے اور خدا پرستی چھوڑ کر بت پرستی کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک ان لوگوں کو نصیحت کرتے رہے اور اس بت پرستی سے منع فرماتے رہے، بالآخر طوفان میں غرق ہو کر سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ مگر شیطان اپنی اس چال سے باز نہیں آیا اور ہر دور میں اپنے وسوسوں کے جادو سے لوگوں کو اس طور پر بت پرستی سکھاتا رہا کہ لوگ اپنے صالحین کی تصویروں اور مجسمے بنا کر پہلے تو کچھ دنوں تک ان کی زیارت کیا کرتے اور ان کے دیدار سے اپنا دل بہلاتے رہتے تھے، پھر رفتہ رفتہ ان تصویروں اور مجسموں کی عبادت کرنے لگے۔ اس طرح شرک و بت پرستی کی لعنت میں دنیا گرفتار ہوتی چلی گئی اور خدا پرستی اور توحید خالص کا چراغ بجھنے لگا، جس کو روشن کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام ایک کے بعد ایک لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے آتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے ہمیشہ کے لیے بت پرستی کی جڑ اس طرح کاٹ دی کہ آپ نے تصویروں ان مجسموں کا بنانا ہی حرام فرما دیا اور حکم فرما دیا کہ تصاویر اور مجسمے ہرگز ہرگز کوئی شخص کسی آدمی تو کیا کسی جاندار کے بھی نہیں بنائے گا، اور جو پہلے سے بن چکے ہیں ان کو جہاں بھی دیکھو تو فوراً مٹا کر توڑ پھوڑ کر ڈالو۔ تو ناظرین کرام، یہ تھے وہ 5 بت جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کی عبادت کیا کرتی تھی، اور شروع میں بت پرستی کا آغاز بھی یہی سے ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ نسل ایسے ہی چلتی رہی۔ جو بھی کوئی نیک اور عبادت گزار آدمی ہوتا تو یہ لوگ پہلے تو اس کو زیارت کر کے تسلی کرتے رہے، اس کے بعد پھر اس کے مجسمے بنا کر ان کی زیارتیں کرتے رہتے، پھر جیسے ہی دن گزرتے تو ان مجسموں کی عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ شیطان ان کو اس طرح سے تسلی دیتا تھا کہ زیارت سے بہتر یہ ہے کہ تم لوگ ان کی عبادت کیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے لوگوں کو شرک و بدعت میں لگایا جاتا ہے، حالانکہ وہ 5 بت وہ کوئی بت نہیں تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک بندے تھے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، مگر جاہلوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی اپنا خدا بنا لیا۔ تو اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو پوری طرح غرق کر دیا اور صفحہ ہستی سے اس طرح مٹا دیا کہ یہ لوگ کبھی دنیا میں آئے ہی نہیں تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ہر شرک و بدعت
سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔